یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام 9 لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 15۔ ولیم نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہیٹ اتار کر کھونٹی پر رکھا اور فوراً گھنٹی دی۔ گھنٹی سنتے ہی کرم دین اندر داخل ہو کر باادب کھڑا ہو گیا۔ نجیب شاہ کو بلاؤ، ولیم نے کرم دین کی طرف دیکھے بغیر نہایت سپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ کرم دین کے باہر نکلتے ہی چند ثانیوں بعد نجیب شاہ کمرے میں داخل ہوا، اور ابھی اس نے سانس بھی نہ لی تھی کہ ولیم نے ہدایات دینا شروع کر دی، جنہیں نجیب شاہ کھڑے کھڑے نوٹ بک پر اتارنے لگا۔ نجیب شاہ، تحصیل جلال آباد میں جس قدر سکول ہیں ان کا تمام ریکارڈ مجھے جلد از جلد چاہیے۔ وہاں پر اساتذہ کی تعداد سے لے کر طلبہ اور ان کی تعلیم کے معیار سے متعلق ہر چیز تحصیل ایجوکیشن افسر سے کہو 2 گھنٹے کے اندر لے کر میرے پاس میٹنگ کے لیے پہنچے۔ اس کے علاوہ انسپیکٹر متھرا داس اور منڈی گرو ہرسا کے تانے دار کو بلاؤ اور غلام حیدر کے معاملے کی فائل میز پر پہنچا دو۔ نجیب شاہ نے ہدایات نوٹ کی اور پچھلے قدموں پھرتی سے مڑا۔ اور سنو، ولیم دوبارہ بولا، آج ایک شخص مولوی کرامت کسی وقت آئے گا، اسے مجھ سے ملے بغیر نہیں لوٹنا چاہیے۔ جی سر، جیسے ہی آیا اسے سرکار میں حاضر کر دوں گا۔ اس کے بعد نجیب شاہ نے نہایت ادب سے سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ نجیب شاہ کے باہر نکلنے کے بعد کمرے میں پھر سناٹا چھا گیا۔ اس خاموشی میں ولیم کا دماغ ایک دفعہ پھر سدھا سنگھ اور غلام حیدر کے بارے میں الجھ گیا۔ ولیم کو اس کیس پر کام کرتے 4تھا دن تھا۔ وہ تمام حاصل شدہ حقائق اور معلومات سامنے رکھتے ہوئے ایک نتیجے پر یقین سے پہنچ چکا تھا۔ چراغ دین کا قتل اور مکئی کے کھیت کی تباہی کا ذمہ دار سدھا سنگھ ہی تھا، چنانچہ اس کی گرفتاری بہت ضروری تھی۔ ولیم کمرے میں ٹہلنے لگا اور معاملات کے نشیب و فراز پر مزید غور کرنے لگا۔ اسی اثنا میں کمرے کی دیواروں پر اس کی نظر پڑی، جہاں سابقہ تحصیلداروں اور ایک اسسٹنٹ کمشنر کی تصاویر آویزاں تھیں، جو یکے بعد دیگرے جلال آباد میں پوسٹ کیے گئے تھے۔ ولیم نے پہلے دن جب اس کمرے میں قدم رکھا تو ان تصویروں پر اس کی نظر پڑی تھی، لیکن وہ نہ جانے کیوں انہیں کمرے کی فالتو چیز سمجھ کر نظر انداز کر گیا تھا۔ اب اس نے خیال کیا، آخر ایسا کیوں کیا؟ اس نے ان تصاویر پر کیوں توجہ نہیں دی؟ شاید پہلی پوسٹنگ کی وجہ سے اسے یہ گمان نہ گزرا ہو کہ اب وہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس نے سوچا شاید نئے افسروں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، انہیں کافی عرصہ تک باور نہیں آتا کہ وہ افسر بن چکے ہیں۔ اسی لمحے اسے خیال آیا اس کی اپنی تصویر بھی اب یہاں آویزاں ہو جانی چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی وہ ہلکا سا مسکرا دیا، پھر آگے بڑھ کر گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا۔ گھنٹی سن کر کرم دین دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو ولیم نے اس کی طرف دیکھے بغیر کافی کا آرڈر دیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرم دین نے کمرے سے نکلنے سے پہلے ایک چٹ سامنے رکھ دی جس پر مولوی کرامت لکھا تھا۔ ہاں، اس کو اندر بھیجو، ولیم نے چٹ کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ کرم دین کے جانے کے 1 منٹ بعد مولوی کرامت کمرے میں داخل ہوا اور سلام کر کے کھڑا ہو گیا، جیسے نماز میں قیام کی صورت ہو۔ ولیم نے مولوی کرامت کو سامنے بیٹھنے کا حکم دیا، پھر کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ اس دوران ولیم نے محسوس کیا کہ مولوی کرامت اندر سے سہما اور ڈرا ڈرا تھا۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے، انہیں حد ادب کی وجہ سے صاف کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ علاوہ ازیں ولیم سے آنکھیں بھی نہیں ملا رہا تھا اور نہ ہی پورے کمرے کو دیکھنے کی جرأت کر سکا۔ مولوی کرامت نے اپنی آنکھوں کو صرف اتنی اجازت دی تھی کہ وہ کسی چیز سے ٹھوکر نہ کھا سکے۔ اس نے ان کا دائرہ اپنے قدموں سے لے کر ولیم کے میز تک رکھا۔ کمرے میں میز اور ولیم کے سوا کیا تھا یہ سب کچھ مولوی کرامت نہیں دیکھ سکا۔ ادھر سفید لٹھے کا سوٹ اور سفید پگڑی کی شفافیت نے ولیم کو ایک دفعہ پھر متاثر کیا۔ اسی اثنا میں کرم دین کافی کا کپ رکھ کر چلا گیا، جس کی ولیم چسکیاں لینے لگا۔ ولیم کو احساس تھا کہ اس کی خاموشی مولوی کرامت کے اضطراب میں اضافہ کر رہی ہے، مگر وہ جان بوجھ کر اس عمل سے لطف لے رہا تھا، جو کچھ دیر تک مزید جاری رہا۔ جب ولیم نے کافی کے گھونٹ کے ساتھ 6-7 چسکیاں مزید لے لیں
اور مولوی صاحب کی بے چینی بھی کافی بڑھ گئی تو اس نے بات کا آغاز کر ہی دیا۔ مولوی صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کچھ لکھ پڑھ سکتے ہیں؟ حضور، غلام کچھ عربی اور فارسی کی سد بد رکھتا ہے، عرفی کے قصیدے اور حافظ کی کئی غزلیں بھی یاد ہیں۔ اس کے علاوہ سعدی کی گلستان، بوستان اور اردو کے میر تقی اور غالب کے کچھ شعر اور انیس کے 2 مرثیے بھی یاد ہیں۔ ہیر وارث شاہ اور بابا بلے شاہ کی ساری شاعری تو الف سے یہ تک سب زبانی یاد ہے۔ بس انگریزی سے بہرا ہوں۔ سرکار، یہ مجھے نہیں آتی حضور۔ عربی، فارسی اور اردو کیا لکھ بھی لیتے ہو یا صرف پڑھنا ہی جانتے ہو؟ ولیم نے دوبارہ کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ مولوی کی جھجک اب کچھ دور ہو چکی تھی، اس لیے کھل کر تیزی سے بولا، سرکار، فر پانی کی طرح لکھتا ہوں۔ آپ کا غلام مولوی کرامت یہ کام تو بڑے ڈھنگ سے کر سکتا ہے، اور سرکار، میری خوش خطی کی دھوم تو قصور شہر تک ہے۔ 2 قرآن میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں۔ بہشتی والد نے نستعلیق، نسخ، خط کوفی، ہر طرح کی املا سکھا دی تھی۔ اگر ہم چاہیں کہ آپ انگریزی سیکھو تو کتنے مہینے لگیں گے؟ ولیم نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ مولوی کرامت ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بولا، صاحب بہادر، آپ مہینوں کی بات کرتے ہیں؟ میں کوئی بوندلایا ہوا تھوڑی ہوں۔ تھوڑا بہت لکھنے پڑھنے کا تو دنوں میں کر لوں گا، لیکن سرکار، آخر انگریزی بادشاہوں کی زبان ہے اور سب زبانوں کی بادشاہ ہے، اس کو سیکھنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ میں اگر اس عمر میں لکھنے پڑھنے لگ گیا تو بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ اس کی پرواہ نہ کرو، اسی کا بندوبست ہم آپ کے لیے کرنے والے ہیں، ولیم نے کہا۔ پھر تو حضور بندہ دنوں میں ہی سب کچھ سیکھ جائے گا، مولوی کرامت انتہائی بے تابی سے بولا، اور جو کچھ سرکار کی طرف سے کام ملے گا وہ پورا منشا کے مطابق ہوگا۔ اوکے مولوی، ولیم نے کہا، ہم تم کو یہاں جلال آباد میں ایک ہیڈ منشی رکھتے ہیں، تم بچوں کو اردو، فارسی اور عربی پڑھایا کرو۔ اس جلال آباد کے بڑے اسکول میں تمہاری پوسٹنگ کے آرڈر کروا دیتا ہوں۔ ہم نے تمہیں اسی لیے یہاں بلایا کہ تم سرکار کی نوکری میں آ جاؤ۔ ہم تمہارا 40 روپیہ مہینہ مقرر کروا دیتے ہیں۔ مولوی کرامت ولیم کی بات سن کر حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے کانپنے لگا، اور اٹھ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر ولیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی درازی عمر کی دعا میں مصروف ہو گیا۔ سرکار بہادر، آپ کا احسان میری نسلوں کے ساتھ چلے گا، یا آپ نے مجھ ناچیز پر ایسی عنایت کی ہے جس کا صلہ خداوند مسیح آپ کو دے گا، اور میرا خدا آپ پر برکتیں نازل کرے۔ حضور، برطانیہ کا سایہ ہندوستان پر تا قیامت رہے۔ ولیم نے ہاتھ کے اشارے سے مولوی کرامت کو خاموش ہو جانے کے لیے کہا، پھر نجیب شاہ کو کمرے میں بلا کر حکم دیا، نجیب شاہ، جب تک TEO نہیں آتا مولوی کو باہر بٹھا۔ مولوی کرامت کے جانے کے بعد ولیم نے نجیب شاہ کو کچھ اور بھی ہدایات دی اور اس کی طرف سے پیش کی گئی بقیہ فائلوں کا ایک ایک کر کے مطالعہ کرنے لگا۔ ان فائلوں میں محکمہ مال، فوجداری، نہری اور تحصیل کے انتظامی معاملات کے متعلق بہت معلومات افزا چیزیں تھیں، جن کا مطالعہ کرنے میں ولیم کو کم از کم 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ اس عرصے میں TEO تلسی داس خاکی رنگ کی بڑی بڑی جیبوں اور نصف بازوں والی شرٹ اور سفید رنگ کا بغیر بیلٹ کے پاجامہ پہنے تحصیل کے ایجوکیشن ریکارڈ کی فائل بغل میں دابے آ چکا تھا، مگر اسے ولیم کے کمرے میں اس وقت تک جانے کی ہمت نہیں تھی جب تک صاحب خود دوبارہ یاد نہ فرماتے۔ وہ سر پر 2 پلی ٹوپی رکھے نجیب شاہ کے کمرے ہی میں بیٹھ کر صاحب کے مقرر بلاوے کا انتظار کرنے لگا۔ نجیب شاہ کے کمرے کے باہر مولوی کرامت بھی چپڑاسیوں کے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، جس کو ولیم کے حکم کے مطابق باہر بٹھا تو رکھا تھا، لیکن اس کے بارے میں نجیب شاہ کو ابھی کوئی ہدایت نہیں ملی تھی۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد اندر سے گھنٹی کی آواز آئی تو تلسی داس کی سانس میں سانس آئی کہ صاحب کو یاد تو آیا۔ گھنٹی بجنے کے فوراً بعد نجیب شاہ کمرے میں داخل ہو گیا، جبکہ تلسی داس نے پہلے تو اپنی اینک اتار کر اس کے شیشوں کو اچھی طرح اپنی شرٹ کی جیب میں اڑسے ہوئے رومال سے صاف کیا، پھر اسے آنکھوں پر چڑھا لیا۔ اس کے بعد قمیص کے کالر درست کر کر اٹھ کھڑا ہوا اور فائل کو کھول کر دوبارہ ایک سرسری نظر مارنے لگا۔ اتنے میں نجیب شاہ باہر آ گیا۔
اس سے پہلے کہ تلسی داس آگے بڑھ کر اندر جانے کی کوشش کرتا، نجیب شاہ نے اسے بڑی سنجیدگی سے صاحب کا اگلا حکم سنا دیا۔ صاحب کہتے ہیں میٹنگ لنچ کے بعد ہوگی۔ پھر انتہائی بے نیازی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صاحب کا حکم سن کر تلسی داس دوبارہ اپنے دفتر کی طرف چلا گیا اور سب عملے نے بوسیدہ میزوں کی درازوں سے اپنے اپنے کھانے کے برتن اور گھی سے لپڑے ہوئے رومالوں میں بندھی روٹیاں نکال لی اور کھانے میں مصروف ہو گئے، جبکہ مولوی کرامت وہیں بینچ پر بیٹھا ان کو دیکھتا رہا، جسے تمام لوگ اس طرح بے نیاز ہو چکے تھے جیسے وہ مولوی کرامت نہیں بلکہ صاحب کے آفس میں آج ہی کسی نے لکڑی کا پتلا لا کر رکھ دیا ہو۔ کرم دین چپڑاسی نے ایک رومال میں بندھا ہوا اپنا کھانا کھول لیا جو محض 2 سوکھی روٹیوں پر مشتمل تھا۔ ان کے اوپر پسی ہوئی لال مرچیں رکھی تھی۔ کرم دین اپنا کھانا لے کر مولوی کرامت کے پاس آ بیٹھا اور اسے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دے دی۔ مولوی کرامت بھوکھا تو تھا ہی، اشارہ پاتے ہی شریک ہو گیا۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا اور مٹی کے گھڑے سے پانی پی کر دوبارہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ 2 بجے نجیب شاہ کو دوبارہ بلاوا آیا۔ نجیب شاہ نے باہر آ کر تلسی داس کو اندر جانے کا اشارہ کیا، جو لنچ کے بعد آ کر 20 منٹ سے نجیب شاہ کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تلسی داس نے آگے بڑھ کر آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور بڑے احترام کے ساتھ ولیم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فائل اس نے اپنے سینے کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ ولیم نے اسے کچھ دیر تک خاموشی سے دیکھا، پھر آنکھ کے اشارے سے بیٹھنے کا حکم دیا۔ ولیم نے تلسی داس کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد آخر گفتگو کا آغاز کر ہی دیا۔ مسٹر تلسی، مجھے کچھ سوالوں کے جواب جلد اور بہت مختصر چاہیے۔ جی سر، تلسی داس نے ولیم کی طبیعت کو بھانپتے ہوئے کہا۔ جلال آباد میں پرائمری، مڈل اور اپر درجے کے کتنے اسکول ہیں؟ وہاں کے طلباء اور منشیوں کی تعداد اور حالات کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ ولیم نے 2 ٹوک لہجہ اپناتے ہوئے سوال کیا۔ سر، تحصیل جلال آباد میں اس وقت 170 پرائمری درجے کے، 8 مڈل اور 2 اپر درجے کے اسکول ہیں، جن میں منشیوں اور طلباء کی تعداد۔ فائل کھول کر اس کا مطلوبہ صفحہ آگے بڑھاتے ہوئے اس میں تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ اس کے علاوہ بورڈنگ ہاؤس، لائبریریز اور دوسری بہت ساری معلومات سر اس فائل میں صحیح اندراج کے ساتھ جمع کی گئی ہیں۔ ولیم فائل سامنے رکھ کر اس کا غور سے مطالعہ کرنے لگا۔ اس عرصے میں تلسی داس غالباً ولیم کے اگلے سوالوں کا دل ہی دل میں اندازہ لگانے میں مصروف ہو گیا۔ اسی کیفیت میں 15 منٹ گزر گئے، حتیٰ کہ ولیم نے سر اوپر اٹھایا اور بولا، تلسی داس، ان اسکولوں میں مسلمان طلباء اور منشیوں کی تعداد تشویشناک حد تک کم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا سرکار کی طرف سے ان کے لیے کوئی رکاوٹ ہے؟ حضور، سرکار کی طرف سے ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، خود انہی کی طرف سے رکاوٹ ہے۔ مثلاً؟ ولیم نے مختصر پوچھا۔ اب تلسی داس نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا، مسلمانوں کے ملاؤں نے انہیں روک رکھا ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں نصارہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور بچوں کو زبردستی عیسائی بنا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے مسلمان اپنے بچوں کو گورنمنٹ کے اسکولوں میں بھیجنے سے کتراتے ہیں۔ لیکن وہ یہ پروپیگنڈا اتنے وسیع پیمانے پر کس طرح کر سکتے ہیں؟ ولیم نے فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی اس رپورٹ کے مطابق پوری تحصیل میں مسلمان طلباء کی تعداد محض 135 ہے، جس میں اپر درجے کے صرف 18 بچے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تلسی داس نے سیاہ ڈوری سے بندھی ہوئی اپنی اینک آنکھوں سے اتار کر گلے میں لٹکا لی اور دانشورانہ انداز میں جواب دیا، سر، گورنمنٹ کے اسکولوں میں مسلمان طلباء کی یہ حالت اسی تحصیل میں نہیں بلکہ ہر جگہ یہی کیفیت ہے۔ ان کے ملا کے وسیع پروپیگنڈا کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہر گاؤں میں ایک مسجد ہوتی ہے جس میں ایک دن میں 5 بار یہ لوگ جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور جمعہ کے روز تو ہر شخص نماز کے لیے وہاں حاضر ہوتا ہے، جہاں یہ اپنے مولویوں کے خطبے سنتے ہیں۔ ان خطبوں میں اسی طرح کے درس دیے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے مولویوں کی بات کو سچ مان کر اس پر پورا عمل کرتے ہیں، اور حکومت کی بار بار تاکید کے باوجود اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے۔ ولیم فکر مندی سے ہنکارا بھرتے ہوئے بولا، اوکے مسٹر داس، ہمیں اس پر غور کر کے اس کا کوئی حل نکالنا ہے۔
اس کے بعد کچھ دیر خاموشی چھا گئی اور ولیم اپنی کرسی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا، جسے دیکھ کر تلسی داس بھی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر چند ثانیوں کے بعد ولیم دوبارہ بولا، تلسی داس، ابھی آپ جا سکتی ہو اور یہ فائل یہیں چھوڑ دو۔ تلسی داس سلام کر کے کمرے سے نکلنے لگا تو ولیم اسے دوبارہ مخاطب کر کے بولا، اور سنو۔ تلسی داس آواز سنتے ہی واپس مڑا۔ حکم سر۔ باہر ایک ملا بیٹھا ہوگا نجیب شاہ کے پاس، اسے جلال آباد ہائی اسکول میں منشی کی حیثیت سے نوکر کر لو، 40 روپے ماہوار پر۔ ولیم نے اپنا حکم 2 ٹوک سناتے ہوئے کہا، اور آج ہی اس کا لیٹر جاری کر کے میرے پاس لاؤ۔ کسی فارسی دان سے کہنا اس کا انٹرویو بھی کر لے۔ جی بہتر سر۔ تلسی داس سلام کر کے کمرے سے نکل گیا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔